بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق، ان کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ان کو تھی، اس کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے مقام مرتبہ کے بارے میں بتائیں گے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنا جبہ مبارک اپنے دو صحاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا اور کہا کہ یہ اویس کو دینا اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو نبی ہیں نہ ہی وہ صحابی ہیں، چونکہ انہوں نے ظاہری حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، غائبانہ طور پر کلمہ پڑھا تھا، سرکار کی زیارت کے لیے تشریف بھی لے کر آئے، لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھی پیچھے، جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ اویس آئے گا ملاقات کے لیے، مگر عام لوگوں کو بتانے کے لیے، سبق دینے کے لیے کہ میری امت کے اولیاء کرام ایسے ہوں گے جن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی مغفرت کی دعا کروائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس دور کے اندر ایسے لوگ موجود تھے تو اس دور کے اندر اور ہر دور کے اندر امت مسلمہ میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ اللہ پاک نے ضرور پیدا کیے ہوں گے جن کے تقویٰ کا، جن کے تصوف کا، جن کی للہیت کا، جن کی عبدیت کا، جن کی بندگی کا وہ مقام ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ لے کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں، ان کا اپنی ذات کے بارے میں اعتقاد دیکھیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ اویس میں نہیں، کوئی اور ہوگا اویس، اس کے پاس جائیں، میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے، میری بندگی تو اس قابل نہیں ہے، میری عبادات تو اس قابل نہیں ہے، میرا تقویٰ اور زہد تو اس قابل نہیں ہے، میری زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرائیں۔ انہوں نے جب تمام نشانیاں بتائیں تو انہوں نے وہ جبہ لیا اور جبہ لے کر اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور اتنی دیر گڑ گڑاتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک گزرا کہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تو قفس انصری سے پرواز نہیں کر گئی۔ آپ نے جب ان کو جا کر آواز دی قریب تو وہ اٹھے، سجدے سے سر اٹھایا اور کہنے لگے، عجیب بات کہی کہ اے عمر، اے علی، اگر آج مجھے آواز نہ دیتے میں تب تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک اللہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی تمام امت کی مغفرت نہ کروا لیتا۔ یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کی بندگی تھی، یہ ان کی للہیت تھی، یہ ان کی خالصیت تھی، یہ ان کا عشق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک